ایمان بالغیب. اگر ایمان بالغیب ہے تو ہدایت ہے، اگر غیبی حقائق پر ایمان نہیں تو کچھ نہیں. نہ بخشش، نہ مغفرت، نہ شفاعت، نہ سفارش. ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حضور عرض کرتے ہیں آزر کے لیے، تو فرمایا ایمان پہ نہیں دعا قبول نہیں ہو سکتی. حضرت نوح علیہ السلام کشتی میں بٹھانے کے لیے بیٹے کے لیے اللہ کے حضور عرض کرتے ہیں ہوا من اہلی، حکم ہوتا ہے کہ نہیں، ما ہوا من اہلک، وہ تمہارے اہل میں سے نہیں رہا، ایمان پہ نہیں ہے. تو الف اللہ چمبے دی بوٹی مرشد من میری چلائی ہو. سب سے پہلی چیز انسان کا ایمان ہے، انسان کا عقیدہ ہے. آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ وقبلت جمیع احکامہ. وقبلت جمیع احکامہ، یہ ذرا میرے ساتھ دہرا دیں، یہ سب سے اہم رکن ہے. وقبلت جمیع احکامہ، اگر اللہ تعالیٰ کے حکم کے اوپر لبیک نہیں تو نہ دین رہی نہ شریعت. وقت مجھے آپ بتا دیجئے گا، میرے پاس تو پوری رات ہے، وضاحتیں میں عرض کرتا جاؤں گا. وَقَبِلْتُ جَمِيعَ أَحْكَامِهِ اقرار باللسان تصدیق بالقلب. ایمان نام ہے دل سے تسلیم کرنے کو. ایمان نام ہے وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ کا. جب اللہ تعالیٰ سے محبت ہر شے سے بڑھ کر ہو، شدید محبت دل میں سما جائے اللہ رب العزت کی، تو ایمان شروع ہوتا ہے. اور ایمان مکمل نہیں ہوتا جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محبت تمام محبتوں پہ، چاہے وہ والدین کی ہو، چاہے اولاد کی ہو، چاہے مال تجارت کی ہو جس کے گھاٹے کا خوف اور غم رہتا ہے، یا اپنے جان کی، ہر محبت پر جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبت غالب نہ آ جائے ایمان مکمل نہیں ہوتا. اور یاد رکھیں کہ دین اسلام ایمان سے شروع ہوتا ہے. دین اسلام ایمان سے شروع ہوتا ہے اور اخلاقیات پہ ختم ہو جاتا ہے. عقیدہ اور ایمان سکھایا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، تمام انبیاء کرام نے. خدائے وحدہ لا شریک کی حقیقت بیان کی ہے تاکہ مسلمانوں آپ کے دلوں میں اللہ رب العزت کی قدر مضبوط ہو جائے، اور اس قدر آپ کو اللہ سے محبت ہو جائے کہ آپ مسلمان کی اس تعریف پہ پوری اتریں جو قرآن حکیم میں ان الفاظ میں بیان ہوئی. فرمایا رب کریم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وکذالک امرت وانا اول المسلمین. میری نماز، میرا جینا، میرا مرنا، میری نماز، میری قربانی، جینا اور مرنا سب کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے. مسلمانی اللہ ہی کا ہو رہنے کا نام ہے. مغالطے کیا ہے؟ مغالطہ پہلا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو ہمیں مثالیں دی ہم ان پہ غور نہیں کرتے. اللہ چاہتا تو سانس کے بغیر زندہ
رکھ سکتا تھا، مگر آکسیجن کو لازم قرار دیا تاکہ تمہیں خبر ہو جائے کہ جس طرح دنیا میں جینے کے لیے آکسیجن ضروری ہے، ویسے اخروی زندگی کے لیے پہلی چیز ایمان ہے۔ پانی کو لازم قرار دیا تاکہ تم سیکھ جاؤ کہ جس طرح دنیا میں زندہ رہنے کے لیے پانی لازم ہے، عبادت کے بغیر زندگی نہیں ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، تمہارا جن و انس مقصد حیات ہی محض اللہ کی عبادت ہے، اور عبادت کی ضرورت رب کو نہیں ہے۔ عبادت کے بغیر تمہارا ایمان، تمہارا یقین محکم میں تبدیل نہیں ہوتا، مکمل نہیں ہوتا، تمہیں اطمینان قلب نصیب نہیں ہو سکتا۔ فَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، تمہیں عبادت کے بغیر تقوی نصیب نہیں ہوتا، اللہ کی قربت نصیب نہیں ہوتی، معرفت نصیب نہیں ہوتی۔ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، ہدایت نصیب نہیں ہوتی، حقائق کا علم نہیں حاصل ہوتا۔ اس لیے جیسے جینے کے لیے آکسیجن، ہوا اور پانی لازم ہے، اسی طریقے سے اخروی زندگی کے لیے، ہمیشہ کی زندگی کے لیے، اس جنتین کے زندگی کے لیے جس کو موت نہیں ہے، اصل زندگی کے لیے جو مرنے کے بعد شروع ہوتی ہے، پہلی چیز ایمان ہے، دوسری چیز عبادت، عمل الصالحات، نیک اعمال، آب و ہوا، معاشرہ، حسن معاشرت کے لیے کہیں زکوٰۃ کا حکم ہے، کہیں انفاق کا حکم ہے، کہیں والدین کے آگے کندھے جھکانے کا، ان کی خدمت کا، محبت سے، عقیدت سے، ادب سے پیش آنے کا حکم ہے، کہیں حقوق کی ادائیگی کا حکم ہے، اور کہیں حلال اور حرام کی تمیز سکھائی جا رہی ہے۔ یہ ادب ہے، یہ ادب ہے۔ اور پھر کہیں آپ کی کمزوریوں کی نشاندہی کرتے ہوئے ان کو دور کرنے کے طریقے اور سلیقے بتائے جا رہے ہیں۔ کونوا الصادقین، سچوں کے ساتھ رہو۔ کمزوریاں نشاندہی کی جا رہی ہے، اور دل میں اللہ کی قدر پیدا کرنے کے لیے اپنی صفات بیان کی جا رہی ہے۔ هو اللہ الذی لا الہ الا عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون۔ اس لیے نہیں کہ اللہ کو عبادت کی ضرورت ہے، جنت اپنی قوم، اپنے قبیلے کے بغیر ویرانہ ہوتی ہے۔ میرے بیٹے، میرے بھائی، یہ میرے دوست، میرے عزیز، آپ ساتھ ہوں گے تو جنت ہوگی۔ یہ آپ کا حق ہے جو میں ادا کرنے پہنچا ہوں۔ اللہ مجھے توفیق دے دے کہ میں آپ کا حق ادا کر پاؤں، آپ تک اللہ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام اس طرح خالص کر کے پہنچا دوں جس طرح دودھ خالص نکلتا ہے، کیونکہ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ تعالیٰ کا نور ہدایت اتنا خالص تھا، اتنا اعلیٰ تھا کہ فرمایا وَوَجَدَكَ ضَالًا فَهَدَىٰ، تمہارے ارد گرد سب اندھیرا، ضلالت، خباثت تھی، مگر آپ روشنی پہ۔ کبھی جانوروں کے دھنوں پہ غور کیا ہے؟ جہاں سے دودھ نکلتا ہے ارد گرد کیا ہوتا ہے؟ خون ہے، گوشت ہے، گوبر ہے، گندگی ہے، لیکن دودھ کتنا خالص نکلتا ہے۔ ہم نے اس طرح خالص ہو کے اپنے رب کی عبادت کرنی ہے
زمانے کو نہیں دیکھنا. کتنے لوگ اس وقت بیٹھے ٹیلی ویژن کے اوپر انڈیا کی گندی فلمیں اور ڈرامے دیکھ رہے ہیں. السابقون السابقون اولئک مقربون میں اللہ آپ کو شامل فرمائے. جب آپ خالص اللہ کے ہو جائیں گے تو اللہ آپ کا ہو جائے گا. ہم یہاں پتہ کیوں بیٹھے ہیں؟ یہ ہمارا کمال نہیں ہے. اللہ نے ہمارا ذکر شروع کیا، ہم نے بیٹھ کر اس کا ذکر شروع کر.